المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. صلوات پڑھیں محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. آغاز مجلس اعظم میں خصوصی دعا ہے. غنی قاسقیلی کی ہمشیرہ بیمار ہیں، ان کی صحت یابی کے لیے. جو مومنین و مومنات بیمار ہیں گھروں میں ہسپتالوں میں، ان کی صحت یابی کے لیے، آپ سب کی صحت یابی کے لیے بلند کر صلوات. سامعین محترم، سالانہ مجلس اعزا اور جلوس آپ حضرات اس عبادت میں شامل ہونے کے لیے اپنے گھروں سے آئے ہیں، اور قبل سال بھی مجھ فقیر کو آپ کے سامنے ذکر کرنے کی سعادت حاصل ہوئی تھی. اس سال بھی ذکر محمد و آل محمد کے لیے میں حاضر خدمت ہوا ہوں. ظاہر ہے کہ میرے پاس کوئی علموں کا خزانہ تو ہے نہیں. جو کچھ بھی باب العلم سے بھی حاصل ہوتی ہے وہ علی کے فقیروں میں تقسیم کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اور جس بیداری سے آپ حضرات قصیدہ سن رہے تھے، میری امید یہ ہے کہ آپ مجھ فقیر کے ذکر کو بھی اسی طرح سے سماعت فرمائیں گے. تو میں پہلے جملے سے دیکھ رہا ہوں کہ آپ حضرات کیسے متصل ہوں گے تقریر سے. اسی پہ فیصلہ ہوگا کہ آگے تقریر کس مزاج سے ہوگی. میں نے قرآن مجید کی مشہور ترین آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ یہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اے ایمان لانے والوں اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور ان کی اطاعت کرو کہ جو صاحب امر ہیں. قرآن مجید فرقان حمید قیامت تک تبدیل ہونے والا نہیں ہے. اللہ یہ کہتا ہے لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، تم اپنے پروردگار کی سنت میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے. قرآن میں جو حکم آ جائے وہ ہر مسلمان کے لیے واجب ہے، ہر صاحب ایمان کے لیے واجب ہے. نہ مانے تو گناہگار ہیں، مانے تو اطاعت گزار ہیں. اللہ کہہ رہا ہے، قرآن مجید کی روشن آیت ہے، قیامت تک قرآن میں یہ آیت پکار پکار کے کہتی رہے گی کہ اللہ نے مسلمانوں پہ 3 اطاعتیں واجب کی ہیں. ایک اللہ کی اطاعت ہے، ایک نبی کی اطاعت ہے، ایک صاحب امر کی اطاعت ہے. اس کا مطلب من جانب اللہ جو اطاعتیں مسلمان پر واجب ہوئی ہیں وہ 3 ہیں. 3 اطاعتیں اللہ کی طرف سے ہیں. اب اگر کوئی چوتھی اطاعت اپنی مرضی سے شیعوں پر لازم کرنا چاہ رہا ہے تو 3 اللہ کی طرف سے ہیں، چوتھی شیطان کی تو ہو سکتی ہے، رحمان کی نہیں ہو سکتی. قرآن نے 3 اطاعتیں واجب کی، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، صاحب امر کی اطاعت. اب عزیزان محترم، اس کے سوا کسی اور کی اطاعت نہیں ہوگی. اطاعت یا اللہ کی ہوگی، یا اللہ کے رسول کی ہوگی، یا اس کی ہوگی کہ جس کے قبضہ قدرت میں امر ہے. اطاعت اس کی ہوگی کہ جس کی مرضی کا محتاج ہے امر. قرآن مجید نے 29 چیزوں کو امر کہا ہے. قرآن مجید جو کہتا ہے رزق امر ہے، بارش امر ہے، نظام کائنات امر ہے، صحت امر ہے، اولاد امر ہے، بیٹا امر ہے، رزق امر ہے، موت امر ہے، قیامت امر ہے، حیات امر ہے. اب جس کی بھی اطاعت ہوگی صاحب امر کے زمرے میں، پہلے یہ دیکھنا ہوگا کیا رزق بانٹ سکتا ہے، کیا بیٹے دے سکتا ہے، کیا مردہ زندہ کر سکتا ہے. اگر ہے تو صاحب امر ہے، لیکن اطاعت کے لائق نہیں ہے. دیکھنا پڑے گا نا بھائی اس کے اختیار میں کیا کیا ہے. اب جس کے دروازے سے رزق تقسیم ہوتا دیکھیں اسے صاحب امر مانیے. جس کے جھولے سے صحت ملتا دیکھیں اسے صاحب امر مانیے. جس کے دروازے سے بیٹے عطا ہوتے ہوئے نظر آئیں اسے صاحب امر مانیے. جس کی ٹھوکر سے مردے زندہ ہوتے ہوئے نظر آئیں اسے صاحب امر مانیے. تو قرآن مجید نے 3 اطاعتیں واجب کی ہیں. آج لوگ کہتے ہیں اذانوں میں نام 2 ہونے چاہیے. جب اطاعتیں 3 ہیں تو نام 2 کیوں ہوں گے؟ میں تو بڑا شکر گزار ہوں زمانے کے ان احمقوں کا کہ جنہوں نے ہمیں بولنے کا موقع عنایت فرمایا. ہم تو منتظر تھے کیا دن آئے گا کہ
کہ جب تم ہم سے پوچھو گے ہم علی ولی اللہ کیوں کہتے ہیں، ہم تو کہتے تھے قیامت تک کہتے رہیں گے، تم نے پوچھ کے غلطی کی ہے، اب صرف ہم نہیں کہیں گے، اب سارے زمانے سے کہلوائیں گے علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، علی ولی اللہ۔ ہم سے پوچھا جا رہا ہے، قرآن میں اطاعت دین ہے تو پھر اعلان بھی دین ہوں گے، یہ کیا بات ہوئی؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، تو اطیعوا اللہ کا جملہ تو پورا ہو گیا، اطیعوا الرسول کا دعویٰ تو پورا ہو گیا، اب صاحب امر کا اعلان کیوں نہیں ہو رہا؟ صاحب امر کا نام کہاں سے آئے گا؟ عزیزان محترم، مجھے تو حیرانی اس بات پر ہے، میں نے کل مکھن شاہ میں بھی یہ جملے کہے تھے، جو نوجوان بیٹھے ہیں مجھے توجہ ان سے چاہیے، عجیب دعویٰ ہے کہ یہ علی ولی اللہ اذانوں میں کیوں ہے، اس سے ہمیں دہشت ہو رہی ہے، یہ دہشت گردی ہے، یہ دہشت کیوں ہو رہی ہے بھائی علی کے نام سے؟ علی کے نام کا خوف تمہارے دلوں میں کیوں بیٹھا ہے؟ میں نے کل کہا تھا ڈر اس سے لگتا ہے جس کی تلوار کا مزہ چکھا ہو، رحم دل سے ڈر نہیں لگتا، رحم دل سے ڈر نہیں لگتا، رحم دل سے ڈر نہیں لگتا، ڈر تو اسی سے لگتا ہے نا کہ جس نے کبھی تلوار کا مزہ چکھایا ہو، اور علی نے کبھی مسلمانوں پہ تلوار نہیں چلائی، علی کی تلوار صرف 3 جگہ چلی ہے، یا مشرکوں پر چلی ہے، یا کافروں پر چلی ہے، یا منافقوں پر چلی ہے۔ آج تمہیں علی کے نام سے دہشت ہو رہی ہے تو پھر تم ہی فیصلہ کر کے بتا دو، اگر تمہیں دہشت ہو رہی ہے تو تم مشرکوں کی اولاد ہو، کافروں کی اولاد ہو، منافقوں کی اولاد ہو۔ میں جملہ پورا کروں گا، جو بندے ابھی تھم رہے ہیں میرے ساتھ انشاءاللہ بولیں گے، علی سے دہشت کیوں ہو رہی ہے؟ علی کی تلوار کا مدد 3 لوگوں نے چکھا ہے، یا مشرکوں نے، یا کافروں نے، یا منافقوں نے۔ آج علی کے نام سے تمہیں دہشت ہو رہی ہے، کوئی عجیب سی شکل کا آدمی بیٹھ کر یہ کہہ رہا ہے ہم ایسا سبق سکھانا چاہتے ہیں کہ ان کی نسلیں یاد رکھیں۔ میں یہ کہوں تمہارے سبق کا مجھے معلوم نہیں، مگر میں تو سجدے کرتا ہوں اپنے مولا کی ذوالفقار کو، تم کیا سبق سکھاؤ گے کہ ہماری نسلیں یاد رکھیں؟ علی نے تو 1400 سال پہلے ذوالفقار چلائی تھی، آج بھی تمہیں علی کے نام سے دہشت ہو رہی ہے۔ میں تو سجدے کروں گا اپنے مولا کو، تم تو ابھی سوچ رہے ہو ایسا کیا کریں کہ نسلیں یاد رکھیں۔ علی نے تو ایسی تلوار چلائی، 1400 سال بعد بھی تم سے بھلایا نہیں جا رہا۔ علی تو آج ہے نہیں، علی کا تلوار، علی کی تلوار بھی نہیں ہے۔ آذانوں میں صرف صدا لگائی جاتی ہے اشہد ان علی ولی اللہ، تمہارے دل گھبرا جاتے ہیں، تمہاری نسلیں تڑپ جاتی ہیں، تم تو بدلہ لینا چاہ رہے ہو جیسے علی نے ہماری نسلوں کو ڈرا کے رکھا ہے، ہم بھی چاہتے ہیں کچھ ایسا کریں کہ ان کی نسلیں یاد رکھیں۔ کہاں تم سے ایسی حرکتیں ہو سکیں گی، کہاں تم یہ سازشیں پوری کر سکو گے؟ اور بات یہاں سے آگے بڑھی، یہاں رکا نہیں، کہنے والا کہنے لگا آپ تو علی علی کرتے رہے ہیں، اب ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم بھی بڑوں بڑوں کا ذکر کریں، ہم بھی محفلیں سجائیں، ہم بھی جلسے کریں، توجہ پورے مجھے کی، ہم بھی چاہتے ہیں جلسے کریں، ریلیاں نکالیں۔ میں کہتا ہوں بسم اللہ آئیے، لیکن کل تک آپ ہی تو تھے جو کہتے تھے اللہ کے سوا کسی کی بات کرنا شرک ہے، صرف اللہ ہی اللہ ہوگا، جو علی علی کرتے ہیں وہ شرک کرتے ہیں۔ آج کہہ رہے ہیں نہیں ہمیں بھی بڑوں بڑوں کا ذکر کرنا ہے، تو کل تک تو تم کہتے تھے کہ جو خدا کے سوا کسی کی بات کرے وہ مشرک ہو جاتا ہے۔ سبحان میرے مولا کی ذات کہ اس نے 1400 سال بعد تمہارے عقیدے تبدیل کروا دیے۔ ایسی علی کی دشمنی، تمہارے عقیدے بدل گئے، کل تک کہہ رہے تھے اللہ کے سوا کسی کی بات نہیں ہوگی، آج کہہ رہے ہیں ہم بھی محفلیں سجائیں گے، جلسے کریں گے، ریلیاں نکالیں گے۔ حیران نہ ہوں، میں اپنے ہر لفظ کا ذمہ دار ہوں۔ کل تک کہہ رہے تھے خدا کے سوا کسی کی بات نہیں ہوگی، جو خدا کے سوا کسی اور کی بات کرے کیا ہو جاتا ہے؟
کیا ہو جاتا ہے؟ بولیے ہو نہیں جائیں گے. ان کا عقیدہ تھا. کیا کہہ رہے تھے؟ خدا کے سوا جو کسی کی بات کرے, توجہ پورے بچنے کی, خدا کے سوا جو کسی کی بات کرے وہ مشرک ہو جاتا ہے. پھر مجھے یہ فیصلہ کر کے بتا دو, علی کی عداوت میں یا تو تم نے عقیدہ بدلا ہے یا پھر تم نے مشرک ہونا قبول کر لیا. حیدری سوال کریے نا محمد والے محمد. دو میں سے ایک بات ہے, یا تو عقیدہ بدل لیا ہے یا پھر یہ طے کر لیا ہے کہ ہمیں بھی مشرک ہو جانا چاہیے. تو جس کے نام کی دشمنی نے تمہیں دنیا میں مشرک بنا دیا, سوچو اس کی دشمنی جہنم میں تمہیں کہاں پہنچائے گی. محترم بات یہ ہے, لوگ سمجھ رہے ہیں کہ نام علی کو اذانوں سے نکال کر ہم بڑا تیر مار لیں گے. ارے احمقو, تم جانتے ہی نہیں ہو علی کی محبت عبادتوں کا مرکز ہے. علی کی محبت عبادتوں کی جان ہے. جہاں سے علی نکل جائے پھر عبادت عبادت نہیں رہتی. وہ نماز کے جو علی کی عداوت میں پڑھی جائے اسے ورزش تو کہا جا سکتا ہے, عبادت نہیں کہا جا سکتا. وہ روزہ کے جو علی کی دشمنی میں رکھا جائے اسے بھوک ہڑتال تو کہہ سکتے ہیں, عبادت نہیں کہہ سکتے. وہ حج کے جو علی کی دشمنی میں کیا جائے اسے خواری تو کہہ سکتے ہیں, حج نہیں کہہ سکتے. عبادت ہوتی ہے علی کی محبت کے ساتھ, علی کی عداوت کے ساتھ عبادتیں نہیں ہوتی. آج تمہیں شوق آ رہا ہے علی کو یہاں سے نکالا جائے, علی کو یہاں سے نکالا جائے, علی کو یہاں سے نکالا جائے. تم نکالنے کی بات کر سکتے ہو اس لیے کہ تمہارا کچھ علی ہے, ہمارا سب کچھ علی ہے. تم پہ یہ باتیں زیب دیتی ہیں اس لیے کہ تمہارا کچھ علی ہے, ہمارا سب کچھ علی ہے. ہم علی کو نکالنے پہ آئے تو تمہارے لیے بڑا مسئلہ ہو جائے گا. اذانوں سے تو نکال دو گے, عبادتوں سے تو نکال دو گے, لیکن اگر علی کو نکالنا ہی ہے تو پھر ہر جگہ سے نکالو. پھر تمہیں قرآن سے بھی علی کو نکالنا پڑے گا, پھر بیت اللہ سے بھی علی کو نکالنا پڑے گا. پھر تم کہاں سے علی نکالو گے؟ اگر علی کو ہر جگہ سے نکال دیا تو پھر تمہارے پاس بت پرستی تو رہ جائے گی, شریعت نہیں ہوگی. آپ حضرات جس محبت سے سن رہے ہیں, یہ عقیدہ ہے ہمارا. ہمارے عقیدے کو چھیڑو مت, اپنا عقیدہ چھوڑو مت. ہم تو 1400 سال سے یہی کہہ رہے تھے. اب آج آپ نے ہمیں چھیڑا ہے تو ہمیں بات کرنے کا حق بھی ہے, ہمیں جواب دینے کا اختیار بھی ہے. علی کو چھوڑ کر عبادتیں کرنے والا اپنے آپ کو عبادت گزار نہ سمجھے. وہ مزدور ہے کہ جسے اجرت نہیں ملنی. علی کو چھوڑ کر سجدے کرنے والے, عبادتیں کرنے والے زحمتیں تو کروائیں, قیمت وصول نہیں کر سکتے. میں معصوم کی روایت پہ اپنے جملے کی تصدیق کروں. وہ عبادت کے جو علی کے بغض میں ہوتی ہے, علی کی محبت چھوڑ کے ہوتی ہے. معصوم فرماتے ہیں وہ بندہ کہ جو علی کے بغض میں نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے, شیطان اس کے ساتھ رہتا ہے. وہ وضو کرتا ہے, شیطان دیکھ رہا ہوتا ہے. وہ قیام کرتا ہے, شیطان دیکھ رہا ہوتا ہے. وہ رکوع میں جاتا ہے, شیطان دیکھ رہا ہوتا ہے. وہ سجدے کرتا ہے, شیطان دیکھ رہا ہوتا ہے. مرحلہ سلام کا آتا ہے, اطمینان سے سلام پھیرتا ہے, شیطان کہتا لگاتا ہے. شیطان کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا تو نے وضو کیا, دل میں علی نہیں تھا. قیام کیا, دل میں علی نہیں تھا. رکوع کیا, دل میں علی نہیں تھا. تو نے سجدہ کیا, دل میں علی نہیں تھا. تیری نماز پوری ہو گئی. علی کی محبت کے بغیر اگر تیری قبول ہونی ہوتی تو میری بھی ہو جاتی. اگر تیری قبول ہونی ہوتی تو میری بھی ہو جاتی. اس لیے کہ میں نے آدم صفی اللہ کا انکار کیا تھا, خدا نے میری نمازیں منہ پہ مار دی. تو نے تو علی اللہ کا نبی سے ہے زخم جگر. خدا کرے کہ میرے دل کے زخم ٹھیک نہ ہو, اور علی کے نام سے جس کی نماز باطل ہو میری نماز جنازہ میں وہ شریک ہو.
عزیزان محترم سینہ تان کے کہیے کہ ہمارے دلوں میں علی کی محبت ہے، اس لیے کہ عبادت بنتی ہی تب ہے کہ جب دل میں علی کی محبت آ جائے۔ آج دنیا چاہ رہی ہے کہ علی کو کم کر دیا جائے، علی کو حذف کر دیا جائے، علی کو نکال دیا جائے۔ کہاں سے نکالو گے؟ عزیزان محترم آج جو پریشانیاں تم پہ ٹوٹی ہوئی ہیں وہ اسی وجہ سے تو ٹوٹی ہوئی ہیں کہ تم نے علی کو دل سے نکالا ہوا ہے۔ آج آپ کے پاس قرآن جیسی کتاب موجود ہے مگر اس قرآن کا علم نہیں ہے۔ آج آپ کے پاس عبادتیں بھی ہیں مگر عبادتوں کا اثر نہیں ہے۔ اسی لیے تو نہیں ہے کہ آپ کے دلوں میں ابھی تک علی کی محبت سمائی ہی نہیں ہے۔ میں دلیل قرآن مجید سے دوں، اللہ یہ کہتا ہے کہ جو معصوم کے بغض کے ساتھ عبادتیں کرتا ہے اس کی عبادتیں قابل قبول نہیں ہیں۔ قرآن مجید سورہ توبہ اللہ یہ کہتا ہے کچھ لوگوں نے نبی کی موجودگی میں چاہا کہ ہم ایک مسجد بنائیں۔ مسجد کسے کہتے ہیں؟ اللہ کا گھر۔ لوگوں نے یہ چاہا کیا بنائیں؟ اللہ کا گھر۔ سورہ توبہ کہتی ہے لوگوں نے مسجد بنائی، نام رکھا مسجد ضرار۔ گئے وہاں نماز پڑھنے کے لیے، رکوع وہی، قیام وہی، سجدہ وہی، تلاوت وہی، قرائت وہی۔ عزیزان محترم ہر چیز نماز کی درست، لیکن اللہ نے آیت نازل کی ہے نبی جائیے اس مسجد کو جلائیے بھی گرائیے بھی۔ جو بندے پریشان ہو رہے ہیں، میں حدیث تاریخ نہیں سنا رہا، قرآن سنا رہا ہوں، سورہ توبہ سنا رہا ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے اس مسجد ضرار کو حبیب گرا دیجئے۔ یا الہی تیرا گھر ہے، تیری نماز ہے، تیری عبادت ہے، پھر کیوں گرا رہا ہے؟ کہا اس لیے کہ عبادت میری کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ الگ مسجد کیوں بنائے؟ عبادت تو مسجد نبوی میں بھی ہو رہی تھی، سجدے تو وہاں بھی تھے، نماز تو وہاں بھی تھی، تم نے دیر عید کی مسجد الگ کیوں کی؟ تو جواب آیا اس لیے کہ جہاں نبی نماز پڑھاتے ہیں وہاں امیر کے ساتھ غریب کھڑا ہوتا ہے، وہاں فرق ہی نہیں کیا جاتا، وہاں دیکھا ہی نہیں جاتا، سرداروں کے ساتھ غلام کھڑے ہو جاتے ہیں، صفیں بن جاتی ہیں، نماز ہو رہی ہوتی ہے۔ ہمیں یہ اچھا نہیں لگتا، ہم نے امیروں کی مسجد الگ کر دی ہے، غریبوں کی مسجد الگ کر دی ہے۔ اب سے عرب کے سارے امیر نماز پڑھیں گے تو کہا جب امیروں کی مسجد ہوگی تو وہاں محمد تو نہیں آئیں گے، وہاں نبی تو نہیں آئیں گے، وہاں امامت نبی تو نہیں کرائیں گے، تو کہا ہم نبی کو چھوڑ کے اس کی عبادت کریں گے۔ اللہ نے کہا مسجد بھی گراؤ، ان کی نمازیں بھی منہ پہ مارو، اس لیے کہ انہوں نے محمد کو چھوڑ کے نماز پڑھنی چاہیے ہے، تو جو نبی کو چھوڑ کر نماز پڑھے اللہ اس پہ لعنت کرے۔ نبی نے کہا یا علی انت منی وانا منکا، علی تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں۔ جس نے نبی کو چھوڑا اس کی نمازیں باطل، جس نے علی کو چھوڑا۔ علی کا عشق مقدر سوار دیتا ہے، علی کا بغض چہرے بگاڑ دیتا ہے، علی کا بغض چہرے بگاڑ دیتا ہے۔ اور تو ان کے ذکر کو ادنا نہ سمجھ اے منکر، علی وہ ہے جو ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا ہے۔ دیکھیے کوئی جملہ اپنی مرضی سے نہیں، ہر جملے کے پیچھے دلیل موجود ہے۔ عزیزان محترم اللہ وہ عبادتیں پسند ہی نہیں کرتا جس میں علی کی محبت شامل نہ ہو۔ آج دنیا خوار ہو رہی ہے علی کی بغض میں، زحمتیں ہو رہی ہیں علی کے بغض میں۔ کامیابی تو اس مشن میں یہی ہے کہ خیریت سے جہنم کی منزل تک پہنچ جائیں۔ یہ وہ زحمت ہے
یہ وہ محنت ہے جس کی آخری منزل کو جہنم کہتے ہیں. کسی شاعر نے کہا تھا, بس شاعری ہو رہی ہے تو ایک شعر میں بھی سنا دوں, کہ علی کے نام سے جلتے ہو تم تو یوں ہی سہی, علی کے نام سے جلتے ہو تم تو یوں ہی سہی, قدم قدم پہ علی کے میں گیت گاؤں گا, خدا تو حشر میں دوزخ میں تم کو پھینکے گا, میں نام لے کے یہیں پر تمہیں جلاؤں گا. چلے ہم تو چاہتے ہی ہیں تمہیں جہنم میں بھی آگ ملنی ہے, بہتر ہے کہ دنیا میں ہی جلنا شروع کر دو. اس لیے کہ علی کو چھوڑ کر کوئی عبادت لے بھی لینا, اسے عبادت فائدہ نہیں پہنچاتا. پڑھتے رہیے نمازیں, رکھتے رہیے روزے, جائیے حج پر, اثر نہیں ہوگا. اس لیے لوگ قرآن بھی پڑھ رہے ہیں نا, تو قرآن کا بھی اثر نہیں ہو رہا. اسی لیے نہیں ہو رہا, جب وارث قرآن دل میں نہ ہو تو پھر قرآن اثر کیسے کر سکتا ہے. کسی نے علی مولا سے آ کے پوچھا, یا علی آپ بتائیے, علی سے سوال ہو رہا تھا, یا علی آپ بتائیے, قرآن دعویٰ کر رہا ہے لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین, کوئی خوشبوتر ایسا نہیں ہے کہ جسے ہم نے قرآن میں جمع نہ کیا ہو. قرآن میں ہر چیز ہے, قرآن میں ہر چیز ہے. تو یا علی نبی کتنے کا 1,24,000 کا, قرآن میں کتنے, جو ہزار پڑھے لکھے ہیں میرے ساتھ بولتے آئے نا, بھائی علی والے بیٹھے, قرآن کی باتیں آپ سے نہ کروں تو پھر کس سے کروں. قرآن میں نبی کتنے, 30-35 نبیوں سے زیادہ قرآن میں نبی نہیں ہے. اور قرآن کہہ رہا ہے کہ مجھ میں سب کچھ ہے, تو جس قرآن میں نبی نہیں ہے, سوال تو ہے, سوال تو بنتا ہے کہ جس قرآن میں نبیوں کے نام پورے نہیں, اس قرآن میں ہر خوشبوتر کیسے آ گیا. خدا کی قسم میں تو ہاتھ جوڑوں اس بندے کے آگے کہ جس نے یہ سوال علی سے کیا. تمہیں چھوڑ دو, میں کہتا ہوں بڑا شکریہ تمہارا کہ تم نے یہ سوال علی سے کیا. کسی مجھ جیسے سے کر لیا ہوتا, یا نبی کم ہو جاتے یا آیت کم ہو جاتی. قرآن میں دعویٰ ہے لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین, ہر خوشبوتر کا علم قرآن میں موجود ہے. تو پھر قرآن میں تو نبیوں کے نام بھی پورے نہیں. یا علی آپ بتائیے. علی نے کہا اس کا جواب میں تجھے تیری عقل کے مطابق دیتا ہوں. دیکھ سامنے نیم کا درخت لگا ہے, جاؤ درخت سے ایک نبولی توڑ کر لا. نبولی توڑ کر لایا, علی نے اپنے ہاتھ پہ رکھی, بتا اگر میں اسے زمین میں دفنا دوں تو اس سے کیا نکلے گا. جواب دینے لگا درخت نکلے گا. علی نے پوچھا اس میں تنا بھی ہوگا, کہنے لگا ہاں یا علی. کہا اس میں شاخیں بھی ہوں گی, جواب دیا ہاں یا علی. کہا اس میں پتے بھی ہوں گے, کہا ہاں یا علی. علی نے کہا دکھا اس میں وہ سب چیزیں کہاں ہیں, بتا اس میں وہ سب چیزیں کہاں ہیں, دکھا اس میں تنا کہاں ہے, دکھا اس میں شاخیں کہاں ہیں, دکھا اس میں پتے کہاں ہیں. آگے سے کہنے لگا یا علی نظر تو تب آئے گا نا جب اسے مٹی کے حوالے کیا جائے گا. علی نے کہا ایسے ہی قرآن میں ہر شے کا علم موجود ہے, علم حاصل تب ہوگا جب ناطق کے قرآن کے حوالے دیا جائے گا. محترم ضروری ہے علی سے محبت. اگر علم چاہیے, جہاں علی کی محبت نہیں ہوتی وہاں علم نہیں ہوتا. اس لیے کہ علم کا مرکز ذات علی ہے. اور عزیزان محترم حدیث نبی مشہور ہے, نبی نے کہا کہ العلماء فی امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل. میری امت کے عالم بنی اسرائیل کے نبیوں سے افضل ہے. سن رکھی ہوگی آپ حضرات نے حدیث. جب نبی نے حدیث بیان کی نا تو یہ حدیث کریا کریا کوچا کوچا پھیلی, اور چلتے چلتے یہ حدیث یہودیوں کے پاس پہنچی, عیسائیوں کے پاس پہنچی, اور جناب داؤد کے ماننے والوں کے پاس پہنچی. کیا حدیث پہنچی کہ نبی نے کہا ہے, مسلمانوں کے نبی نے کہا ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں سے افضل ہے. لوگوں نے کہا کہ اگر اپنی بات کی ہوتی کہ میں بنی اسرائیل کے نبیوں سے افضل ہوں, اب سنیں گے, میں نبیوں سے افضل ہوں تو ہمیں سمجھ میں بھی آتا. اس نے تو اتنا بڑا دعویٰ کر دیا کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں سے افضل ہے. تو ایک موسیٰ کا ماننے والا آیا, ایک عیسیٰ کا ماننے والا آیا, اور ایک حضرت داؤد کا ماننے والا آیا.
3 بندے اپنے گھروں سے چلے نبی کی اس حدیث کا سامنا کرنے کے لیے. پہنچے مدینہ اور پوچھا کہ یہاں محمد کون ہے. لوگوں نے کہا نبی انتقال کر چکے, اب نبی نہیں ہے. انہوں نے کہا یہ تو اور بھی اچھی بات ہے, سوال نبی سے تو کرنا نہیں تھا, اس لیے کہ نبی نے کہا تھا کہ میرے عالم, میری امت کے عالم نبیوں سے افضل ہیں. کہا چلو نبی نہیں ہے تو کیا ہوا, عالم تو ہوں گے. کہا پھر بتاؤ نبی کے بعد امت کا عالم کون ہے. عزیزان محترم, بڑا سخت مرحلہ آ گیا. کون پوچھ رہا ہے؟ موسیٰ کے ماننے والے, عیسیٰ کے ماننے والے, داؤد کے ماننے والے. نبی تو رہے نہیں, بتاؤ اب عالم کون ہے. لوگوں نے شان سے بتایا, چلو دربار میں ملیں گے آپ کو عالم. وہ تینوں آ گئے. کہا ٹھیک ہے ابھی دیکھتے ہیں. پہنچے دربار میں, دیکھا کہ ایک عالم ہے جو بیٹھے ہیں اور ان عالم کے ساتھ بھی بہت سارے عالم بیٹھے ہیں. تو کہا کہ ہم دور سے آئیں کچھ سوالات لے کر. حاکم نے کہا بسم اللہ, جو چاہو پوچھو. سوالات لے کر آئے. کہا آپ ہی ہیں وارث رسول, آپ ہی ہیں اس امت کے عالم, پہلے کنفرمیشن کی. کہا ہاں ہاں بسم اللہ میں ہی ہوں. اچھا تو آپ کے نبی کا دعویٰ تھا کہ بنی اسرائیل کے نبیوں سے میری امت کے عالم افضل ہیں, تو اگر آپ ہمارے نبیوں سے افضل ہیں تو موسیٰ کا ماننے والا آگے بڑھا اور کہا میرا نبی لکڑی کو سانپ بناتا تھا. کیا بچنا, کہ میرا نبی لکڑی کو سانپ بناتا تھا, آپ افضل ہیں, لیجئے لکڑی بنا دیجئے سانپ. اب انہوں نے کہا یہ کیسی باتیں کر رہے ہو. کہا خبردار, بڑے دربار میں ایسی احمقانہ باتیں نہ کرو, معجزہ عام بندوں کے پاس نہیں ہوتا. چپ ہو گیا. دربار ان کا تھا, وہ تو مہمان تھا, بحث کرے کیسے. کہا ٹھیک ہے. دوسرا آگے بڑھا. کہا تمہارے پاس اگر کوئی کام کا سوال ہے تو کرو. اس نے کہا ہاں, اگر آپ بنی اسرائیل کے نبیوں سے افضل ہیں, میں عیسیٰ کا ماننے والا ہوں. عیسیٰ ٹھوکر مار کے مردے زندہ کرتا تھا, آپ بھی کسی مردے کو زندہ کر کے دکھا دیجئے. انہوں نے کہا خاموش کے نظام سے پلہ ہی کے ہاتھ میں, اچھا کوئی اور نہیں کر سکتا. اسے بھی چپ کرا دیا. غصہ تو بہت آنے لگ گیا تھا. تو تیسرے نے کہا کہ اب میں سوال کروں یا نہیں کروں. کہا نہیں سوال کرو. اس نے کہا میرا سوال یہ, میں داؤد کا ماننے والا ہوں. میرے نبی کا معجزہ یہ تھا کہ وہ لوہے کو موم کر دیتے تھے. آپ کے پاس تلوار بھی ہے, چلانے کا شوق بھی ہے, غصہ بھی آ رہا ہے, تو اسی تلوار کو موم بنا دیجئے, میں مطمئن ہو جاؤں گا. انہوں نے کہا جتنی جلدی دربار سے جا سکتے ہو چلے جاؤ, اس سے پہلے کہ تمہارے سروں کو میں جسم سے جدا کر دوں. ہمارے نبی کی حدیث سچی ہے, بس دلیلیں مت مانگو. کیا کہا, بس حدیث سچی ہے, دلیلیں مت مانگو. عزیزان محترم, یہ سلسلہ جہالت سے شروع ہوا تھا. جہاں دلیل کے بغیر باتیں مانی جائیں وہاں علم نہیں ہوتا. انہوں نے کہا نکلو یہاں سے. تینوں جان بچا کے دربار سے نکلے. دربار سے نکلے تو آپس میں کہنے لگے کیسا عالم ہے, یہ بھی جھوٹا, سما معاذ اللہ, یہ بھی جھوٹا, ان کا نبی بھی جھوٹا, استغفر اللہ. یہ باتیں کرتے ہوئے دربار سے جا رہے تھے. سلمان فارسی نے ان کی باتیں سنی, بلایا, کہا ادھر آؤ. کیا کہا تم نے؟ کہا تمہارے نبی کی حدیث ہے کہ میری امت کے عالم ہمارے نبیوں سے افضل ہیں. ہم گئے تھے تمہارے عالم کے پاس, اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا. سلمان نے کہا غلط ہی, میرے نبی کے نہیں ہے, تمہاری ہے. تم گئے غلط دروازے پر. کہا آؤ میں تمہیں بتاؤں صحیح دروازہ کہاں ہے. لیا تینوں کو, سلمان چلے اور آئے باب العلم کے گھر کے دروازے پر. ابھی دروازے پہ پہنچے تھے, دستک دی نہیں تھی کہ اندر سے آواز آئی سلمان تینوں کو اندر لے آؤ, دروازہ کھلا ہوا. سلمان تینوں کو اندر لے آؤ, دروازہ کھلا ہوا ہے. یہ تینوں دروازے پہ ہی راضی ہو گئے. کہا جسے دروازے کے پیچھے کا حال پتہ ہے اس سے بہت کچھ پتہ ہوگا. سلمان
سلمان نے کہا ابھی تو ملے نہیں ہو، ابھی اتنا متاثر ہو گئے، چلو اندر تو چلو تمہیں علی سے ملواؤں۔ سلمان تینوں کو اندر لے کے گئے۔ علی درخت پہ ہاتھ میں بیلچا لیے کچھ کام کر رہے تھے۔ علی نے مڑ کے نہیں دیکھا، علی اپنے کام میں مصروف، پیٹھ کی ہوئی ہے تینوں کی طرف۔ علی نے کہا تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ میرے آقا و مولا کو تم نے جھوٹا کہا، تمہاری مجال کیسے ہوئی؟ ان کے جسم میں کب کبھی تاری ہو گئی، کہا جسے یہ معلوم ہے کہ ہم باتیں کیا کر کے آ رہے ہیں، وہ یقیناً کوئی پہنچی ہوئی چیز ہے۔ کہا سوالات اپنے تم بتاؤ گے یا پھر میں تمہیں جواب دینا شروع کر دوں؟ سب سے پہلے آگے بڑھا حضرت موسیٰ کا ماننے والا، کہ یا علی آپ کے نبی کی حدیث سن کے آئے تھے، انہوں نے کہا تھا میری امت کے عالم بنی اسرائیل کے نبیوں سے افضل ہیں، تو میں موسیٰ کا ماننے والا ہوں، میرا نبی لکڑی کو سانپ بناتا تھا۔ یا علی اگر آپ لکڑی کو سانپ بنا دیتے تو مجھے یقین ہو جاتا کہ آپ نبیوں سے افضل ہیں۔ علی کے ہاتھ میں تھا بیلچا، علی نے اس کی لکڑی نکالی، سامنے پھینکی، وہ فوراً اژدہا بنی، یہ فوراً پیچھے ہٹا۔ علی مسکرائے، کہا تو بھی گھبرا گیا، تیرا نبی بھی گھبرا گیا تھا۔ کہا مطمئن ہے؟ اس نے سجدے کیے، کہا استغفر اللہ میں نے بڑی گستاخی کی، میں ایمان لایا۔ دوسرا آگے بڑھا، کہا یا علی میں داؤد کا ماننے والا ہوں، میرا نبی لوہے کو موم کرتا تھا، یا علی اگر آپ لوہا موم کر کے دکھا دیتے تو میں بھی مطمئن ہو جاتا۔ علی نے بیلچے کا لوہا اس کے ہاتھ میں دیا، کہا تیری مرضی، جتنا کھینچنا چاہے کھینچتا جا، جتنا چاہے کھینچتا جا۔ اس نے بیلچا پکڑا، کھینچنا شروع کیا، بیلچا لمبا ہوتا گیا۔ علی نے کہا اب چھوڑ دے، اس نے چھوڑا، وہ واپس اپنی اصلی شکل میں آیا۔ علی نے کہا تمہارا نبی صرف موم کرتا تھا، میں نے پگھلایا بھی ہے، اصلی شکل میں واپس پلٹایا بھی ہے۔ تیسرا آگے بڑھا عیسیٰ کا ماننے والا، کہا یا علی اب سوال کرنا بنتا تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی اتمام حجت کے لیے میرا نبی تو مردے زندہ کرتا تھا۔ میں نے شروع میں تقریر میں کیا کہا تھا؟ صاحب امر وہ ہے کہ جس کے اختیار میں اختیار کائنات ہو، اطاعت اس کی ہوگی کہ جو مردے زندہ کر سکتا ہو۔ اس نے کہا یا علی اگر آپ مردہ جلا کر دکھا دیتے تو ہمیں یقین آ جاتا آپ عیسیٰ سے افضل ہیں۔ علی نے کہا چلو میرے ساتھ، سلمان بھی ساتھ چلے، یہ تینوں بھی ساتھ چلے۔ علی لے کر آئے قبرستان میں، ایک قبر کے پاس کھڑے ہوئے، کھڑے ہو کر علی نے قبر کو حکم دیا، قبر کو حکم دیا زندہ ہونے کا۔ قبر سے ایک جوان اٹھا، جوان نے اٹھ کے کہا السلام علیکہ یا امیر المؤمنین، سلام ہو آپ پر اے مومنوں کے امیر، واشہد ان علی امیر المؤمنین ولی اللہ وحجت اللہ علی خلقہ اجمعین، میں گواہی دیتا ہوں کہ علی اللہ کا ولی ہے اور بندوں پر اللہ کی حجت ہے۔ علی نے کہا پہچانا انہیں یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا نہیں پہچانا۔ علی نے کہا نبی بھی تمہارا ہے، پہچانا بھی تم نے نہیں، نبی بھی تمہارا، پہچانا بھی تم نے نہیں۔ کہا یا علی کون ہے؟ کہا یہ یوش بن نون ہے۔ تھک گیا حضرات دادی لے کر۔ عزیزان محترم علی نے مردہ جلا کے بتایا، مردے نے تصدیق کر کے بتایا یا علی آپ مومنوں کے امیر ہیں، یا علی آپ حجت پروردگار ہیں، یا علی آپ ولی اللہ ہیں۔ جسے نبیوں نے ولی اللہ مانا اسے ملا کو ماننے میں کیا تکلیف ہے؟ سوال ہے یا نہیں ہے؟ عجیب تکلیف ہو رہی ہے، عجیب پیٹ میں درد ہو رہا ہے، لیکن میں اس کی وجہ بھی جانتا ہوں کہ یہ تسلیم کیوں نہیں کر رہے، ان سے تسلیم ہو بھی نہیں سکتا۔ یہ جو آج علی کے نام کے دشمن ہیں قیامت تک رہیں گے، یہ تبدیل نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ نبی کی حدیث تو قیامت تک کے لیے یہ فیصلہ کر گئی نا کہ یا علی لا یحبک الا الطاہر الولادہ ولا یبغضک الا خبیث الولادہ۔ علی آپ سے محبت کرنے کے لیے شجر پاک ہونا ضروری ہے، بد نسلوں کے دلوں میں علی کی محبت نہیں آتی۔
اور میں اس کی بھی دلیل دے دوں. جو بندے اب تھک چکے ہیں بس میں اس کے آگے نہیں پڑھوں گا، لیکن یہ واقعہ سن لیں اگر مطمئن ہیں پڑھو. یہ پیچھے والے حیران ہو گئے، پیچھے والوں کی طرف سے ایک بھی نعرہ نہیں آیا ابھی تک. سلامت رہے آپ اپنا. عزیزان محترم، علی سے محبت ہر کوئی نہیں کر سکتا. میں دلیل دوں آپ حضرات کو. علی بیٹھے تھے ممبر پر، اور ممبر پہ بیٹھ کے علی نے اپنے فضائل پڑھنا شروع کیا. فضائل بھی وہ فضائل کہ جو چھوٹے دل والوں سے برداشت نہیں ہو سکتے. موضوع علی، ذاکر بھی علی، سننے والے چھوٹے دل والے. علی خود علی پڑھ رہے ہیں. اب خود ہی سوچئے حالت کیا ہوگی. علی نے فضائل پڑھنا شروع کیے. حدیث تو میں آپ کے سامنے پڑھ چکا. علی نے کہنا شروع کیا انا آدم، انا نوح، انا موسیٰ، انا عیسیٰ، انا محمد. علی نے جیسے جیسے اپنا تعارف کروانا شروع کیا، مجمع میں کوئی چھوٹا دل والا تھا، اس سے برداشت ہی نہیں ہوا، تڑپ کے کھڑا ہوا کہ یا علی یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ہمیشہ ہر فضیلت آپ ہی سے جا کے کیوں جڑتی ہے؟ بولیے میرے ساتھ، تھوڑی محنت کیجیے. یہ ہمیشہ ہر فضیلت آپ ہی سے جا کے کیوں ملتی ہے؟ علی نے جواب میں دلیلیں نہیں دیں. علی جانتے تھے جو بول رہا ہے اس کے جواب میں کیا کہنا چاہیے. علی نے کوئی بحث نہیں کی. علی نے قائل کرنے کے لیے کوئی قرآن کی آیتیں نہیں پڑھی، کوئی نبی کی حدیثیں نہیں سنائی. علی نے اسی وقت قیامت تک کے لیے یہ فیصلہ کیا جو بھی علی کے فضائل پر تڑپ جائے اس کے سامنے بیٹھ کر دلیلیں دینے کی ضرورت نہیں ہے. علی نے بس اتنا کہا اخرج سائے کا، نکل خارش والے کتے. علی نے کہا کیا ضرورت میں اسے سمجھاؤں، کیا ضرورت میں اس سے بحث کروں. ایک جملہ کہا نکل اے مخصوص حالت میں خارش زدہ کتے. جو حضرات پریشان ہو رہے ہیں، جب علی کی زبان سے نکلا نا کتے تو لسان اللہ کی زبان میں برکت اتنی تھی جو 2 ٹانگوں پہ کھڑا تھا دیکھتے ہی دیکھتے 4 پہ آ گیا. لسان علی ہے، صاحب امر علی ہے، اختیار ہے کائنات پر علی کا. جب علی نے کہہ دیا لمحہ نہیں لگا، لوگوں نے دیکھا آنکھوں کے سامنے، دیکھتے ہی دیکھتے 2 ٹانگوں پہ کھڑا ہوا 4 ٹانگوں پہ آ گیا. وہ جو لوگ اطمینان سے ابھی تک ساتھ بٹھائے ہوئے تھے انہوں نے چپلیں اٹھائی، کا نکل یہاں سے ہمارے درمیان سے. علی کا منکر اپنوں ہی سے ذلیل ہو گیا. علی کا منکر اپنوں ہی سے ذلیل ہوا. لوگوں نے چپلیں اٹھائیں تو بھاگا. شکل تبدیل ہوئی تھی، حافظہ تو نہیں چھینا تھا. یہ تو علی کا کرم ہے کہ حیات بدلی تھی، صورت بدلی تھی، ابھی حافظہ نہیں چھینا تھا. یاد تھا گھر کہاں ہے. جب دوستوں نے چپلیں اٹھائیں تو گھر والے یاد آئے. یہ بھاگا اور بھاگتا ہوا اپنے گھر پہنچا. گھر کے دروازے پہ دیکھا تو جب بیوی نے دیکھا کہ کتا آ رہا ہے تو پیچھے دوستوں کے ہاتھوں میں چپلیں. بیوی نے دیکھا دروازے پہ آیا کتا، بیوی کے ہاتھ بھی جو لگا اس نے اٹھایا کہ مار کر بھگاؤں. بیوی بھگانے ہی والی تھی کہ پیچھے سے دوستوں نے پکارا مت مارنا، شوہر ہے، مارنا شوہر ہے. میں قربان ہو جاؤں، علی والی تھی، مومنہ تھی اس کی عقیدت پر. جب دوستوں نے کہا کہ یہ کتا نہیں شوہر ہے، وہ بھی عقیدت مند تھی، اس نے کچھ اور کہا ہی نہیں. ایک جملہ کہا یہ میرا شوہر ہے. کہیں علی کو تو نہیں بھونک رہا تھا. گھر سے تو 2 ٹانگوں پہ گیا تھا، 4 ٹانگوں پہ آیا ہے. کہیں علی کو تو نہیں بھونک رہا تھا. لوگوں نے سر جھکا کے کہا ہوا تو ایسا ہی ہے. علی کی فضیلت میں آوازیں نکال رہا تھا.
असली शक्ल में पलट कर आया है। बीवी उठी, साथ में लिया, गले में डाली रस्सी, खींच कर लेके गई अली के पास। कहा या अली बड़ी माफी, ये मांग के रहे। तवज्जो करें वो सारे अली वाले जो यहाँ बैठे हुए हैं, मैं जुमला आपकी शान में कह रहा हूँ। कहा या अली ये मांग के रहे, या अली ये मांग के रहे, मेरे दिल में तो आपकी मोहब्बत है, या अली मेरे दिल में तो आपकी मोहब्बत है। अभी उसने अगला जुमला कहा नहीं था, जिसे अली ने 4 पे भेजा था उसे 2 पे वापस खड़ा कर दिया। अली की मोहब्बत थी बीवी के दिल में, बीवी की मोहब्बत ने शौहर को बचा लिया। आज दुनिया के अली दुश्मनों को हमारा शुक्र करना चाहिए, न जाने किस किस कुत्ते को हमने बचाया हुआ। शुक्रिया अदा करना चाहिए। अज़ीज़ान मोहतरम, अली की मोहब्बत इंसान को निजात दिलाती है। अज़ीज़ान मोहतरम, एक को मोहब्बत थी, जज़ा ने बचाया शोहर। अब समझ में आया, जिनके दिलों में हुसैन की मोहब्बत हो वो सिर्फ खुद नहीं बख्शे जाएंगे, महशर में उन्हें ये अख्तियार होगा, जिसे चाहेंगे उसे बख्शवाएंगे। अज़ीज़ान मोहतरम, जिसकी मोहब्बत में ये असर है उसकी ज़ात में क्या असर होगा। अब मैं एक जुमला कहूँ और बात को तमाम करूँ, कुछ बंदे हैरत में पड़ गए कि अली ने कुत्ता कहा कैसे, अली मौला लिसानुल्लाह ऐसे कलिमात इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। हैरत बनती भी है। अली जैसा खुल्के अज़ीम किसी को क्या कहे कुत्ता, तो बनता ही नहीं है। लेकिन उस वाक़े का क्या करेंगे कि जब खंदक में नबी के खैमे पर अमर इब्न वक्त ने नेज़ा मारा तो नबी ने कहा मन ले हाज़ल कल, इस कुत्ते के लिए कौन जाएगा। ये तो हर मुसलमान मानता है ना। तो जब नबी कुत्ता कह सकते हैं तो अली भी कह सकते हैं। नबी ने कहा इस कुत्ते के मुकाबले में कौन जाएगा। लोगों ने बढ़ के नबी से पूछा या रसूलल्लाह आप हैं खुल्के अजीम, आपकी जुबान से तो कभी ऐसे अल्फाज जारी ही नहीं होते, फिर आपने क्यों कहा इसे कुत्ता, आप हमारे हवाले करते, हम इसे और भी बुरे बुरे अल्फाजों से नवाज देते, आपने खुद इसे कुत्ता क्यों कहा। तारीख लिखने वाला लिखता है नबी ने जवाब दिया ले अन्नहु खव्वफनी अला बाबी मिन रूमिही, इसलिए कि इसने मेरे दरवाजे पे नेज़ा मारा, इसने मेरे दरवाजे पे नेज़ा मारा। वमन खव्वफ मासूमन अला बाबिही फहुवा कल्बुन, और जो भी मासूम के दरवाजे पे डराने के लिए आ जाए वो कुत्ता होता है। नबी ने खंदक में कानून बनाया, जो भी मासूम के दरवाजे पे नेज़ा लेकर आए या लकड़ियां लेकर आए वो कुत्ता होता है, बंदा नहीं होता। नबी ने उसूल बना दिया, नबी ने कानून बना दिया। ये कानून तब्दील नहीं होगा। जो तौहीन रिसालत करे, जो तौहीन मासूम करे, उसकी हकीकत ये है कि वो अल्लाह का बंदा नहीं रहता, तो निजात का पैकर बन जाता है। बस ताबूत बरामद होने वाला है, मेरे चौथे इमाम का ताबूत बरामद होगा। आप हज़रात ने बड़ी मोहब्बतों से फज़ाइल सुने और अब मैं मसाइब की तरफ जा रहा हूँ उस इमाम की कि जिसने जिंदगी मसाइब हुसैन पढ़ पढ़ के गुजारी। वो अली कि जिसने करबला को आम किया, वो सैयदुस साजिदीन कि जिसने करबला के शहीदों की शहादतें सुनाई भी, रोने का सलीका भी सुनाया। मैं जुमला कह रहा हूँ, आप हज़रात आगाज़ मसाइब है, आमादा हो जाइए गिरिया के लिए, इसलिए कि ये वो इमाम है कि जब किसी करबला के शहीद के मसाइब पढ़े जाते हैं ना, ये वारिस हुसैन आगे आता है पुरसा लेने के लिए। कौन है मेरे बाबा पे आसमान में वाला, कौन है मेरे अली अकबर के मातम करने वाला, कौन है असगर के गले पे रोने वाला। आज जब उस इमाम की मसाइब पढ़े जाएंगे तो फिर करबला का हर शहीद तशरीफ लाएगा जो हमारे मसाइब पे पुरसा लेने आता है। आज हम उसके मसाइब का पुरसा लेने आए।
اور وہ لوگ کہ جو باہر تک کے مصائب سن رہے ہیں نا، شرم محسوس مت کرنا، سجاد کے مصائب پہ رونا، اپنے آپ کو آمادہ کیجئے گا، اس لیے کہ میں بہت اطمینان کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کروں گا اور بہت ہی آرام سے پڑھوں گا، اس لیے کہ بلند آوازیں تو بیویوں نے بہت سنی، بازاروں میں آوازیں بہت اٹھی ہوئی تھیں، بہت بلند آوازیں تھیں۔ میں آہستہ آہستہ آپ کے سامنے مسائل پڑھوں گا، ممکن ہے کہیں سکینہ بیٹھی ہو، میں اپنی بہنوں سے کہوں گا، ماؤں سے کہوں گا، گریہ